اور پھر تکلیف میں کیا گیا صبر تو تمہارے صبر کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ ہر کہانی مکمل کرنے والا میرا اللہ ہے، تم بس یقین رکھو، کیسے وہ کن کہہ دے تم نہیں جانتے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت زار بیان کرنے سے قاصر ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے آپ لوگوں سے تو نہیں پر اپنے رب سے ضرور نظریں ملا سکتے ہیں۔ بے شک نماز تہجد معجزوں کے قریب ہے۔ یا اللہ یہ آنکھیں تیرے کن فیکون کی منتظر ہیں۔ سنیں، ایک بار جب اللہ کی طرف سے نعم البدل آ جائے گا تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے کیا کھویا ہے۔ ہزاروں خیالات میں سے تمہاری عقل کا معجزوں کی آس پہ رک جانا بے وجہ تو نہیں۔ سنو، وہ ضائع نہیں جانے دے گا تمہاری کوششیں، اس نے صبر کے ایک ایک لمحے میں بڑا اجر رکھا ہے۔ اسی تکلیف نے تمہیں ابھی اور سکھانا ہے اور اس کے بعد تمہیں سکون مل ہی جانا ہے۔ خوبصورت منزلیں بھی منتظر ہوا کرتی ہیں یقین کے راستوں پر چلنے والوں کی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ناممکن ترین ذریعوں سے راستے نکل آتے ہیں، وہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں۔ بہترین صبر تو وہ ہے جس میں کسی سے شکایت نہیں کی جاتی، بس اپنے رب سے بات کی جاتی ہے۔ ٹوٹ گئے ہو، تمہارے پروردگار کی رحمتیں تمہیں سنبھال لیں گی، تم بے سہارا تو نہیں ہو۔ سنو، تم اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، تبھی تو وہ تمہیں سب سے زیادہ آزما رہا ہے۔ کیا پتہ یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو۔ وہ دعاؤں کی توفیق ہی اسے دیتا ہے جس کی قبول کرنی ہو، کیونکہ سب اختیار اس کے ہیں، سب اسباب اس کے ہیں، سب کمال اسی کے ہیں۔ سنیں، تہجد والے اللہ کے قریب اور اللہ ان کے قریب ہوتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں ایک الگ طاقت ہوتی ہے، وہ ہر حال میں پوری ہو کر ہی رہتی ہے۔ لفظوں کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ اللہ سے تو دلوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے ہی کن کر دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم پر ہنسے گا نہیں، بس تمہیں ہنسائے گا۔ اللہ سنتا ہے تمہاری سب عرضیاں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں کب اور کیسے نوازنا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، نیتوں کا مالک شہرگ سے زیادہ قریب، تو پھر وہ تمہاری تکلیف کیسے نہیں جانے گا۔ اور جو فیصلہ میرا اللہ کرتا ہے، یقین مانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ سنو، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش میں ملا ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ سب اللہ پر چھوڑ دینے والوں کی تقدیریں سنور جاتی ہیں۔ سنو، تم بھی سب اس پہ چھوڑ دو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ غم بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ غم ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں خود سے خدا تک لے جاتے ہیں۔ صبر رکھو، ہمت رکھو، آخر کب تک؟ جب تک اللہ مان نہیں جاتا، بس تب تک۔
آپ صبر رکھیں، قبولیت کی گھڑیاں اب زیادہ دور نہیں ہیں۔ اللہ پر ایمان مضبوط رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے تو معجزے بنائے گئے ہیں۔ سنیں، بہت جلد مالک آپ کے حق میں رحمت کا فیصلہ کر دے گا۔ یہ درد تو تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں کچھ اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تو رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ پھر اس درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ جب ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے تب ایک وہی تو ہے جو سنبھال لیتا ہے، تھام لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے۔ سنو، آج امتحان ہے تمہارے ایمان کی مضبوطی کا، کل وقت ہوگا تمہاری ہر آرزو کی عطا کا، شکر کے سجدوں کا، بس تھوڑا صبر اور دعائیں دونوں جہانوں کے مالک پر یقین رکھ کر مانگا کریں۔ دعائیں ہم سے ہمارا یقین مانگتی ہیں، انتظار مانگتی ہیں، صبر مانگتی ہیں۔ جس کے ایک حکم پر رواں دواں ہیں یہ کارواں سارے، دیکھنا اس کے ایک ہی حکم پر اڑ جائے گی ہاک کی طرح تکلیفیں تمہاری۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا رب، بس تو مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی سے نواز دے اور ہمیشہ میرا ساتھ دے۔ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے یقین کے راستوں پر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے اس کے حکموں پر چلنا پڑتا ہے، تبھی بات جلدی بنتی ہے۔ سنو، جس نے بند راستوں سے راستے جاری کر دیے وہ بیچ راستوں میں کیسے چھوڑ سکتا ہے تمہیں؟ صبر کے راستوں پر چلنے والوں کو منزلیں ہمیشہ سکون کی ملتی ہیں۔ عبادت گاہ میں صرف جوتے اتار کر مت جائیں، بلکہ اپنی انا، اپنا کینہ و حسد بھی انہی جوتوں کے ساتھ چھوڑ کے جائیں تاکہ حقیقی سجدہ ادا ہو۔ جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں پھر وہ انہیں ان کے من پسند راستوں پر تھکنے نہیں دیتا، ہمت ہارنے نہیں دیتا۔ جن کے صبر میں شکایت نہیں ہوتی ان کے اجر اللہ کے ہاں بہت وسیع ہوتے ہیں۔ سنو، تمہاری دعائیں تمہیں ہر دن معجزوں کے قریب کر رہی ہیں۔ کیا پتہ یہ تکلیف کی آخری گھڑی ہو، کیا خبر کہ اس کے بعد رب کے کرم کی برسات ہو۔ کہیں سجدے کہیں اشکوں کی روانی ہوتی ہے۔ محبت تو خدا تک پہنچنے کی مختصر کہانی ہوتی ہے۔ جب کوئی ساتھ نہ ہو تب بھی یہ آیت کتنی ہمت دیتی ہے نا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سنو، وہ قبول کرنے والا ہے ہماری دعائیں، ہماری سستیاں، ہماری ہچکیاں، بغیر کسی سفارش کے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور پھر بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ رب العالمین کی پاک دوستی پاک تنہائی والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ سنو، تم اپنے رب پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والوں کو وہ اپنے قریب رکھتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے، اپنا محبوب رکھتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے بس اللہ پر یقین رکھنا ہے، آپ کے اس یقین نے بہت جلد آپ کو معجزوں سے ملا دینا ہے۔ جب رب نوازتا ہے تب سارے خسارے خاک میں مل جاتے ہیں۔ اگر تھک بھی جائے تمہارا دل تب بھی تم اپنے رب کے کن کا انتظار نہ چھوڑنا۔ اور پھر اللہ کے دوست تو ہر روز معجزے دیکھتے ہیں۔ سنو،
बंद दरवाजे देखकर घबराया नहीं करते, अल्लाह से अच्छे गुमान हमेशा रखते हैं। तुम उस पे तवक्कल करो, वो बदले में तुम्हें रहमतें देगा, राहतें देगा, मुजज़े देगा। सुनो, तुम्हारा और तुम्हारे रब का खूबसूरत रिश्ता बस चंद खूबसूरत गुमान की दूरी पर है। ये दिल अब लोगों का नहीं, बस अपने रब का साथ चाहता है। और मैंने देखा है दुआएं रंग लाती हैं जब कुन के यकीन पे मांगी जाएं। जो करते हैं तवक्कल अपने रब पर और उम्मीद रखते हैं उस जात से, फकत रहमो करम की अल्लाह की यारी उन्हें ही मिलती है। अल्लाह पे यकीन तो ऐसे रास्ते बना देते हैं कि अकल हैरान रह जाती है। सुनो, तुम अपनी सब उम्मीदें अपने रब से ही लगाना, वो बहुत जल्द तुम्हें नवाजने वाला है। सुनो, कितनी उम्मीद है ना इस आयत में। हम देख रहे हैं तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुंह करना। वो तुम्हें भी समेट लेगा जिसने दोनों जहानों को समेट रखा है। या अल्लाह, गरीब रख पर अपने करीब रख, बार बार आ सकूं तेरे घर मेरा ऐसा नसीब रख। और जब भी दरवाजा बंद मिले ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि वो अपने टाइम पे खुलेगा। सुनो, बेबस हो, ये बेबसी तुम्हारे यकीन का इम्तिहान है। जहम वो जगह है जहां से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। अच्छाई का सिला इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि अच्छाई का सिला तो मालिक ही दे सकता है, बे इंतहा अजर की सूरत में। असबाब दिखाई ना भी दें तब भी यकीन रखना तुम्हारे लिए भी मुजज़े होंगे। मालिक से आफियत वाली, रहमत वाली, खैर वाली, सुकून वाली दुआएं मांगा करें अपने लिए। सुनो, उसकी रहमत तो डांप लेती है सब्र वालों को और फिर मुजज़ों का आगाज कर दिया जाता है। मालिक तो बेनियाज है हर चीज से और कादिर है हर चीज पे। बेशक वो आपके हक में रहमत का फैसला ही करेगा। सुनो, वो जो तुम्हारी हर सांस का मालिक है, तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हर जर्रे से वाकिफ है, उस पे यकीन करना मुश्किल लगता है। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के साथ की पक्की पक्की जमानत है और बड़े बड़े अजर हैं। अल्लाह को मानने से नहीं, अल्लाह की मानने से जिंदगियों में सुकून और रहमतें उतरा करती हैं, मुजज़े हुआ करते हैं। सुने, जब आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखेंगे, मालिक पे यकीन करेंगे, तभी तो मुजज़े देखेंगे। सुनो, तुम्हें बस एक बार मालिक के फैसलों के मुताबिक राजी होना है, फिर हर पल उसके मुजज़े उतरा करेंगे तुम पर। तकलीफ में सब्र करना मुहाल लग रहा होता है, पर फिर भी सब्र करने वालों के चेहरों पर नफरत नहीं होती, बस एक तवील खामोशी होती है। और फिर जो अपनी आजमाइशों पर शदीद सब्र करते हैं, मालिक भी उनके सब्र को मोजज़ों तक जरूर लेकर जाता है। सुनो, तुम हिम्मत ना हारना, सब्र का दामन ना छोड़ना, मालिक की मदद अब बहुत करीब है। तुम तवक्कल करो उस पे, फिर देखो तुम्हारे लिए बेशुमार रास्ते हैं, बेशुमार मुजज़े हैं, बेशुमार अजर है। सुनो, जब वो कहता है ना, मेरी मानो, मैं तुम्हारे सब काम सवार दूंगा, तो फिर वो वाकया ही सवार देता है, संभाल लेता है सब कुछ, थाम लेता है आपको हमेशा के लिए। वो तो अपनी हर काम को पूरा कर देता है जो वो करना चाहता है, तो बस तुम भी उस पे भरोसा रखना।
तकदीर के लिखे पर शिकवा ना किया करें। आप इतने अक्लमंद नहीं कि अल्लाह पाक के इरादे समझ सकें। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। कितनी दिलचस्प बात है ना, समंदरों का मालिक बस एक आंसू से मोहब्बत करता है। जिसने सुख में शुक्र का सजदा किया, उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। उम्मीद आदि जिंदगी है और मायूसी आदि मौत। अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज भी कमाल है। सब कुछ देकर कहता है कोई मांगने वाला। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है और अल्लाह पाक तुम्हें वो अता करता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। कुरान पाक की खूबसूरती ये है कि आप उस पैगाम को बदल नहीं सकते, हाँ मगर वो आपको बदल सकता है। और मेरे अल्लाह को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। जो सजदों में रोता है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। कुरान कहता है कि और जल्द ही आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। आजमाइश भी अल्लाह पाक की तरफ से तुम्हारे सब्र का इम्तिहान होता है। तुम जब सुकून की कमी महसूस करो तो तौबा करो, क्योंकि इंसान को उसके गुनाह बेचैन रखते हैं। अल्लाह के साथ ताल्लुक तो ऐसा होना चाहिए कि आदमी अपने कमरे के अंदर पलंग पर बैठा हो और उसके साथ गुफ्तगू कर रहा हो, कभी रोए और कभी खूब मुस्कुराए। यूं ही तो नहीं पा लिया तहज्जुद का सजदा तुमने। कुछ तो ऐसा है नामुमकिन जो तुम्हारे लिए मुमकिन होने वाला है। तहज्जुद पढ़ने वालों की तो वो दुआएं भी कबूल हो जाती हैं जिनका जिक्र उन्होंने कभी अपने आप से भी नहीं किया होता। जिसने दोनों जहानों को समेट रखा है वो तुम्हें कैसे बिखरने देगा। तुम बस अल्लाह पाक पर यकीन रखो। कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तहज्जुद के वक्त इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है, इतना कि अपनी हर दुआ पूरी करवा सकता है। सिर्फ नमाज रोजे के बदले जन्नत नहीं मिलती, मखलूके खुदा का एहसास भी करना पड़ता है। अगर सजदा ना होता तो हम इन तमाम दुखों में गिरकर मर जाते जिन्हें हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं कह सकते। दर्द कितना भी हो, अल्लाह के आगे रोने से सुकून में बदल जाता है। तवील सजदे आजमाइशों का दौरानिया मुख्तसर कर देते हैं। यहाँ यूं मायूस बैठने का क्या फायदा जब वहां अल्लाह तुम्हारी पुकार का इंतजार कर रहा है। जिनका यकीन अर्श वाले पर हो वो फर्श वालों की बातों पर दिल छोटा नहीं करते। जब दिल उदास हो और वजह भी समझ ना आ रही हो तो सूरतुल रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून आ जाएगा। थक गए हो, देखो परेशान मत होना, वो अपने बंदे को मुसलसल तकलीफ में नहीं रखता, राहतें जल्द नसीब होंगी। नमाज बोझ नहीं बल्कि तुम्हारे बोझ को हल्का करने का जरिया है। सिर्फ खूबसूरत लड़की से शादी करके आप घर में डेकोरेशन पीस तो ला सकते हैं, लेकिन घर बसाने के लिए शरीके हयात का नेक सीरत, दयानतदार, बापर्दा और हयादार होना लाजम है।
نماز پڑھنے سے صرف دنیا کی مشکلیں ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ موت کے بعد کی منازل بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ پاک کبھی ہمیں دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ پاک خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کہانی کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے، آزمائش کے بعد معجزہ ہونا ابھی باقی ہے، اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ ہر وہ شخص بے وفا اور ناقابل اعتبار ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور دلوں کا سکون تو اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق ملنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک میں بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔